تو آئیے اس صدقے کی چند تفصیلات، میرا صدقے سے مراد کیا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں میں ان تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں، پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، ثلاث اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز، ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، شک کی گنجائش ہے۔ دوسری بات، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے لفظ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے۔ حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ کروں گا، مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ، اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو رب کے ساتھ مقابلہ اور رب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو قبول کرنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا۔ تیسری بات، آج دنیا میں انسان جس کی چاہے منت کر لے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کوئی شورٹی دے سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن نورانی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو دعا کریں تو اللہ رد نہیں کرتے، اور اس کا راز کیا ہے؟ نورانی فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ جب اللہ راضی ہوتے اپنے بندے سے تو فرشتوں سے کہتے ہیں دعا کرو، پھر اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، 2 فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت فرما۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ قبول کون کرے گا؟ میرا مالک۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ جو بخل کرتا ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، تلفن اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا
اس کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرے راہ پہ خرچ کرو گے میں تجھ پہ خرچ کروں گا، وہاں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مال کا صدقہ۔ لیکن صرف مال کا صدقہ نہیں، مومن اس کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ اسلام کے تمام پہلوؤں پہ ہوتی ہے، کسی ایک جہت پر نہیں۔ اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ محروم ہے صدقے کے اجر سے؟ نہیں محروم۔ وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، فی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، یعزل الشوک عن طریق الناس والعظم والحجر، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے اٹھانا، راستہ صاف کرنا، یہ صدقہ ہے، تہدی الاعمى، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا، اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے، تدل المستدل علی حاجت اللہ قد علمت مکانها، ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، تسعى بشدت ساقیک الی اللہفان المستغیث، ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ اور فرمایا فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے عون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے، والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، اور کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے، اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی روایت کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك، اللہ عز وجل کی اپنے بندے سے، یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، میرے پاس اس کی عظمت کے لیے تعبیر کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنہ ذکرک فی الارض وروحک فی السماء، تمہیں زندگی میں اگر لازم پکڑنا ہے تو اللہ کے ذکر کو، اس کی کلام مبارک قرآن کو، ہوگا کیا یہ کام تم کر لو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ احترام، توقیر و تبجیل اللہ عطا کریں گے تو تجھے عطا کریں گے، اور صرف دنیا میں نہیں، تم زمین پہ چلتے نظر آؤ گے، تیرا مالک ساتوں آسمانوں پر خربوں فرشتوں کے سامنے تمہارے تذکرے کرے گا۔ معیار یہ نہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ آئے تو کارپٹ بچھائے جائے، معیار یہ نہیں ہے کہ کرائے پہ لائے جائیں کارپٹ اور پھر بچھا کے پروگرام کے بعد اٹھا لیے جائیں، معیار تو یہ ہے چلے زمین پہ بلال اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ ایک معیار وہ ہے کہ دنیا والے دنیا کو بات سنانے کے لیے سینکڑوں ساؤنڈ سسٹم چیک کرتے ہیں، ایکوریسی کس میں ہے، لیکن پھر بھی جب وقت آتا ہے کبھی لوڈ شیڈنگ کے نظر ہو جاتا ہے اور کبھی کسی ٹیکنیکل فالٹی ہونے کی وجہ سے آواز پہنچتی نہیں،
کمال یہ ہے بیٹھا انسان زمین پہ ہے، پڑھتا قرآن ہے، لیکن اس کی فریکوینسی چیک کیجئے، زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے، اور پہلے آسمان کی تھکنس 500 سال کی ہے، اسی طرح دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک یہی سلسلہ ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے کیا کمال کیا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سمندر ہے جس کی ڈیپتھ بھی 500 سال کی ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، جنت ہے، بیٹھا زمین پہ قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کی آواز اللہ رب العزت جنت میں پہنچاتے ہیں۔ سید المرسلین معراج کے موقع پہ جنت جاتے ہیں، فرماتے ہیں فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً، میں نے قرآن کی آواز سنی، میں نے جبریل سے استفسار کیا قرآن کی آواز یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان، یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں، زمین پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے قرآن کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں۔ کسی ایک کمال کی بات ہو تو میں تذکرہ کروں، یہ صرف دنیا جہان میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہی نہیں، کسی عمل کی قبولیت کے 3 ہی درجے ہیں، نماز پڑھیں، کوئی عبادت کریں، فرض ادا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں بس اوقات ثواب نہیں ملتا۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں قبولیت کا اگلا درجہ یہ ہے کہ انسان ذرا خوبصورت بنا لے، فرض بھی ادا ہوتا ہے، اجر بھی لکھا جاتا ہے، لیکن کمال کا درجہ یہ ہے کہ اس خوبصورتی سے عبادت کی جائے، فرض بھی ادا ہو، اجر بھی لکھا جائے، اور کھربوں فرشتوں کے سامنے اللہ جلال تعریفیں کر رہے ہیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں وَهَذِهِ هِيَ الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا لَا يُحِيطُهَا إِلَّا صَاحِبُ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، جب وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، جب وہ ترنم کے ساتھ پڑھتا ہے، اس انداز اور کیفیت کو اختیار کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو یہ عبادت جو ہے اس کا فرض تو ادا ہوا ہی ہوا، قبولیت ہوئی ادھر سے اس کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے، ادھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہوں گے انظروا یا ملائکتی انظروا الی عبدی یا ملائکتی، میرے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو تو سے کتنا اچھا قرآن یہ پڑھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول نکلتے ہیں، آواز سنتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اصوت عباد، یہ خوبصورت آواز جو قرآن کی آ رہی ہے عباد کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو قرآن پڑھتے ہیں، انسان کا دل بھر آتا ہے۔ یہ صرف دنیا میں ہی کمال نہیں، جب اس انسان کو اللہ ذوالجلال اپنے پاس بلائیں گے تو کس پروٹوکول کے ساتھ؟ حدیث لمبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، ملک الموت ابھی نہیں آتا، بعض روایات میں تذکرہ ہے کہ 18 فرشتے آتے ہیں 9 روح کو جنت میں لے جانے کے لیے اور 9 جہنم کے اندر لے جانے کے لیے۔ یہ فرشتے جنتی رومال لے کے آتے ہیں، جنتی خوشبوئیں لگا کے آتے ہیں، مدت بصری جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ فیجیء ملک الموت، ملک الموت آتا ہے اور آ کے یجلس عند رأسہ، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور یہ نہیں کہتا نکلو، بلکہ اس مبارک روح کو یہ کہا جاتا ہے اخرجی اخرجی الى رضوان اللہ سبحانہ وتعالی وجنتہ ایتها النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح آ جاؤ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنت کی طرف۔ پھر اس کی روح نکلتی ہے کس طرح؟ جس طرح مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک کے گرتا ہے، جو ہی اس کی روح نکلتی ہے صرف آنکھ جھپکنے کے برابر وہ ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اتنے لمحات ہی ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے آتے ہیں
اسے فوراً ان جنتی رومالوں میں لپیٹ لیتے ہیں، جنتی خوشبوؤں میں لپیٹ کے آسمان کی طرف اڑان بھرتے ہیں۔ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھلوایا جاتا ہے، دربان پوچھتا ہے من، کون ہے، کس کے لیے دروازہ کھولنا ہے، اور ساتھ ہی پوچھتا ہے یہ خوشبوئیں کس بات کی ہیں، ہے یہ کون؟ جواب ملتا ہے فلان ابن فلان، یہ فلان کا بیٹا فلان ہے۔ فیفتح لہ، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، فیشیعہ ملائکۃ، پہلے آسمان میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں اس روح کے ساتھ ساتھ پروٹوکول لیتے ہوئے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، دوسرے آسمان کو اسی طرح کھلوایا جاتا ہے۔ فیشیعہ ملائکۃ، اور ملائکہ وہاں سے ساتھ ملتے ہیں، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک فرشتے ساتھ ساتھ ہر آسمان سے جاتے ہیں۔ جب ساتویں آسمان تک پہنچتا ہے اس کو جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو ایک مرتبہ دنیا میں لے جاؤ، اس کو ایک مرتبہ دنیا میں لے جاؤ۔ فوراً اس کے جسم میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے، ادھر اس کی تیاری ہو رہی ہے، قبر میں اسے لٹایا جاتا ہے۔ جو ہی قبر بند کر دی جاتی ہے، اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتے آتے ہیں، سر کی طرف سے آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے پیچھے رہنا، اس سے سوال نہ کرنا، اس کو آرام کرنے دو۔ دائیں طرف سے آتے ہیں، نماز کہتی ہے پیچھے رہنا، بلکہ وہ خود کہتا ہے رک جاؤ، میری عصر کی نماز ابھی رہتی ہے، کہیں سورج غروب نہ ہو جائے۔ بائیں طرف سے آتے ہیں، زکوٰۃ کہتی ہے رک جاؤ۔ پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، نیکیاں اور صلہ رحمی اور خیر خواہی کہتی ہیں حساب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آرام کرنے دو۔ حکم تو پھر اللہ ذوالجلال کا ہے، سوال تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ حکم ربانی سے سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، کون ہے تمہارا رب، تمہارا دین کیا ہے، تم پیغمبر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ فر جواب دیتا ہے ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد۔ فرشتے جواب سن کے سوال کرتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا رب کون ہے؟ جواب دیتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا تھا نا، میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا، اور میں نے تصدیق کی مہر ثبت کی کہ اللہ جو تو نے کہا سچ کہا۔ ابھی فرشتے تو جواب سنتے ہی سنتے ہیں، لیکن فرشتوں کو بھیجنے والا آواز سن کے فیصلہ بھی سنا دیتا ہے، ان صدق عبدی، اور میرے فرشتوں سن رہے ہو نا، اس میرے بندے نے صحیح کہا ہے۔ اچھا کیا کرو؟ یہ 3 چادروں میں اسے قبر میں لٹا کے چلے گئے؟ نہیں، البسوہ لباس الجنہ، اسے جنتی لباس ابھی پہنا دو۔ اس کو زمین پہ لٹا کے چلے گئے؟ نہیں، افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دیے جائیں۔ یہ چھوٹے سے مٹی کے گراؤنڈے میں اسے بند کر کے گئے؟ نہیں، یفتح لہ فی قبری، یفسح لہ فی قبری، اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ اللہ کتنی کو کھول دی جائے؟ مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جائے اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ صرف قبر کو کھولا جائے نہیں، یفتح لہ باب الی الجنہ، جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جائے قبر کی طرف۔ کیوں؟ فیأتیہ من ریحہا وطیبہا، یہ اتنی بڑی قبر جب ہو جائے گی، جنت کے دروازے سے جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں۔ اس وقت یہ کہے گا ربی اقم الساعہ، ربی اقم الساعہ، اللہ قیامت جلدی قائم کر دے، حتی ارجع الی اہلی، میں اپنے گھر والوں کی طرف جاؤں اور بتاؤں کہ مجھے کیا انعام ملا ہے۔ کل کائنات سے اعلیٰ ہستی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والی ہے، صرف دنیا میں نہیں، یہ زمین پہ ہوتا ہے۔ اس کے تذکرے، اس کی تعریفیں اللہ آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ صرف تذکرے ہی نہیں، کس طرح پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور قبر کے عذاب سے اسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ خواہش تو کرتا ہے کہ میں دنیا میں جاؤں، لوگوں کو بتاؤں دیکھیے یہ میرے عمل کا نتیجہ کیا نکلا۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جاؤ اب قیامت تک تجھے نہیں اٹھنا۔
ادھر قیامت کی ہولناکیوں کا آغاز ہوگا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. لوگ قبروں سے اٹھیں گے. حالت کیا ہوگی؟ ہر شخص گر رہا ہوگا. سمجھ نہیں آئے گی کہ آج کیا ہونے والا ہے. یجیء القرآن کالرجل الشاحب. انتہا درجے کا خوبصورت انسان، چہرہ بھی خوبرو. دنیا جہان کی ایسی خوشبو ہوگی نہیں جو اس سے آ رہی ہوگی. کیا انوکھا لباس اس نے پہنا ہوگا. یہ شخص کہے گا انت ومن انت یجیء بالخیر. آپ کون ہیں؟ لگتا ہے کوئی خیر کی خبر لے کے آئے ہیں. قرآن کہے گا میں وہی قرآن ہوں. اضمی ہواجرت، سخت گرمی میں جس کی وجہ سے تم روزہ رکھتے تھے اور رات کی تاریکیوں میں پڑھا کرتے تھے. آ جاؤ انا عملک الصالح، میں تیرا عمل صالح ہوں. اور قرآن لے کے جائے گا تو کہاں؟ اللہ کے عرش کے نیچے. 50,000 سال کا دن قیامت کا. لیکن روایت بتاتی ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے، شریعت کو جاننے والے، پھر عمل کرنے والے، پھر اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے، ان کے لیے صرف قیامت کو سکیڑ دیا جائے گا. وقت صرف اتنا ہوگا جتنا ظہر سے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. حساب و کتاب شروع ہوگا. حدیث لمبی ہے. اللہ کے رسول کی سفارش سے حساب و کتاب کا آغاز ہوگا. لیکن حکم ہوگا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا. صفیں بنائی جائیں. انبیاء کی صفیں، فرشتوں کی صفیں، اولیاء اور اصفیاء کی صفیں، صالحین، متقین، صدیقین، شہداء کی صفیں، اور دوسری طرف کافر. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کی صفیں. یہاں چھٹے انعام کا اعلان ہونے لگا ہے. لیکن یہ اعلان چند لوگ نہیں سنیں گے. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. چٹریل میدان میں پوری کائنات، پوری آدمیت جمع ہے. آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت اور آدمیت جمع ہے. کوئی اوٹ نہیں، کوئی درخت نہیں، کل کائنات کی نظریں ہیں. اعلان ہوگا. پہلے تو صفوں کا تبادلہ کرو نا. تبادلہ کیسے ہو؟ الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ. اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، اے حافظ قرآن، اے قرآن کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے میں مہارت حاصل کرنے والے، اپنے چھٹے انعام کو وصول کرنے کے لیے ذرا اپنی صفوں سے نکلو نا. یہ خاکی صفوں سے نکلو. آ جاؤ پہلے ان صفوں میں جہاں جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کھڑے ہیں. کیا کمال کا یہ پروٹوکول ہو. آج دنیا ترستی ہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ ایک پکچر لے لیں جس کو اللہ کا بلاوا آئے گا. آ جاؤ جبریل امین کے ساتھ. بڑا اس سے بھی بڑا کوئی نام ہے. یجیء القرآن. جب یہ چھٹا انعام وصول کر لے گا قرآن پھر آئے گا اور اللہ سے گزارش کرے گا کہ ساتھ میں انعام کا بھی اعلان فرما دیجئے. یا ربی حلہ، اللہ اسے اور بھی کچھ دیجئے نا. فرشتوں کے ساتھ تو کھڑا کر دیا. فیلبس حلۃ الکرامہ. دنیا کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، جسم پہ لباس نہیں ہوگا. اللہ قرآن کی سفارش کو کیسے قبول کریں گے؟ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. یہ قرآن پڑھا کرو، یہ سفارشی ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول کے بعد سفارش قبول کی جائے گی تو روزے اور قرآن کی سفارش کرے گا. اللہ کچھ اور بھی انعام دیجئے. ساتھ ہی ساتواں اعلان بھی ہوگا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا. فیلبس حلۃ الکرامہ. عزت کا لباس، جنتی خلعت فاخرہ پوری کائنات کے سامنے اسے پہنائی جائے گی. یا رب زد ہو. قرآن کہے گا 8واں انعام کدھر؟ اللہ کچھ اور بھی دیجئے. فیلبس تاج الکرامہ. اللہ حکم دیں گے اور فرشتے تاج لائیں گے اور اس کے سر پہ سجائیں گے. ابھی یہ 8واں اعلان جو ہے
وہ نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کے فرشتے جو ہی تاج پہنائیں گے حکم ہوگا والدین کدھر ہیں؟ والدین کدھر ہیں؟ والدین کو لایا جائے گا۔ البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس وفي رواية لا تقوم لهم الدنيا۔ اللہ اسے اور بھی کچھ دیجیے۔ یہ 8ویں انعام کا اعلان ہونے لگا ہے، جہاں اس حافظ قرآن کے سر پہ تاج سجایا جائے گا، پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے والد، اس کی والدہ کو لایا جائے گا اور ان دونوں کے سر پہ بھی تاج کو سجایا جائے گا، جس کی روشنی کیا ہوگی؟ سورج سے بھی زیادہ۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں اور علماء لکھتے ہیں، یہاں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ جہاں پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی، سورج سے بھی اگر اس کی روشنی بڑھ گئی تو گویا پوری کائنات کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے یہ لوگ۔ کون؟ یہ عائلہ ربانیہ، یہ خوبصورت خاندان جس میں ایک حافظ قرآن ہے، والدین ہیں۔ لا تقوم لهم الدنیا، دنیا ساری کی ساری بیچ دی جائے، ان تاجوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ یہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے۔ یہاں تک بس نہیں ہے، ایک 9ویں انعام کا اعلان ہونے لگا ہے۔ یا رب ارض عنہ، یہ سفارش ابھی کر رہا ہے تو قرآن ہی، یناشد فی ارضائہ لحبیبہ واجدر بہ سؤلا الیہ بالصلاۃ۔ کیا کمال کی سفارش ہے! نہ اللہ سفارش کرنے سے روکیں گے قرآن کو، نہ اس کی سفارش رکے گی، یہ بلکہ ضد کرے گا۔ کس طرح کیا ضد؟ اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے۔ فیرضی عنہ ربہ، اللہ ذوالجلال کے سارے انعام ہے تو رضامندی، جیسے کہ ابن حجر لکھتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال پہ سب کچھ سنائیں گے۔ دنیا والوں گواہ رہنا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا۔ رضا کے بعد یہ سب سے پہلا انعام جس کی تڑپ مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، اور اس تڑپ کو اتنی گہری اپنے دل میں لے جاؤ کہ زندگی کی آخری رمق اور سانس تک اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تڑپتے رہو، کس طرح میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن، ماہر قرآن بن جائے۔ وہ تڑپ کیسی؟ جو ہی اللہ راضی ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ یقال لصاحب القرآن، پھر اللہ ذوالجلال ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، اللہ ہر ایک سے کلام کریں گے، لیکن یہ کلام کتنی مبارک ہے، اللہ خود اپنے بندے سے مخاطب ہوں گے۔ اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، میری رضا کا انعام پانے والے آ جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور قرآن کو پڑھتے جاؤ۔ اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ آج بڑھو، تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے، اسٹیج پہ بیٹھ کے نیچے آ جاتے تھے، آج ذرا معاملہ کچھ اور ہے، پوری دنیا کو دکھانا ہے۔ یہ ہیں جن کے بارے میں نے اعلان کروائے تھے، آج تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس آئے گی۔ 6236 آیتوں کی تلاوت کرنے والا یہ جنت کے کتنے بلند مقام پہ ہوگا۔ اس 9ویں انعام کے حقدار بننے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہماری اولاد اور نسلوں میں یہ خیر کو جاری فرما دے۔ یہاں علماء کی جماعت بیٹھی ہے جو میرے سر کے تاج ہیں، یہ جانتے ہیں دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں، جملہ کتب حدیث کو جمع کر لیا جائے، اس پلے کی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ جو ہی انسان کی روح نکلتی ہے، انسان کا عمل ختم۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ادھر روح نکلتی ہے، ادھر اعمال بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تو اجر ہے، یہ سزا ہے، یہ جزا ہے۔ لیکن 10واں انعام اللہ نے دنیا میں نہیں آخرت میں چھپا کے رکھا ہے، کن کے لیے؟ اہل
القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن تو اللہ کے خاص بندے اور اللہ والے ہیں۔ وہ 10واں انعام کیا ہے؟ دنیا میں تو جو لاکھوں کتابیں، کیا اربوں کتابیں موجود ہیں، کوئی روئے زمین پہ ایسی کتاب نہیں جس کو پڑھنے سے آپ کو ایک حرف کی 10 نیکیاں ملے۔ یہ واحد قرآن ہے، ایک حرف، خواہ اس کا معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو، تمہارے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ۔ اللہ فرمائیں کہ میرے بندے، دنیا تو دنیا رہ گئی، میرے انعام ذرا دیکھو، تم جو آیت پڑھ رہے ہو، ہر آیت کے بدلے میں آج بھی تیرے درجوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہوں۔